سبحان اللہ۔ حاضرین مجلس، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جسٹس نذیر احمد غازی صاحب، جو اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھی بہت ہی خوبصورت ہیں اور علمیت کے اعتبار سے پوری دنیا میں آپ کے ساتھ دل جڑے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں حضرات ذی وقار حضرت بابا فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پر مسند نشین میں آخری چند منٹوں میں جسٹس صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، بس کلوزنگ کی طرف آخری گفتگو ہے ڈاکٹر علی محمد صاحب کی۔ آج حضرت بابا فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسند پر مسند نشین جناب ڈاکٹر علی محمد صاحب جو محو خدمت رہتے ہیں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہمہ وقت آپ کا بھی بڑا کردار ہے۔ حضرات ذی وقار، حضرت بابا فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اتنے دل نشین، اتنے جاں فضا، جس میں محبت ہی محبت، خدمت ہی خدمت، اگر آپ سنیں تو یہ ایسے اقوال ہیں جو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا دل ایسا جڑتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو حضرت بابا فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ کے اقوال کو لوگ مرتب کرتے تھے، جو آپ کے نام پر کتابیں موجود ہیں اس کے مرتبین تو ہیں، مگر خود حضرت بابا فضل شاہ خود ذاتی طور پر مصنف نہیں ہے، اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ کے جو اقوال ہیں اتنے ہمہ جہتی ہیں، جو میرے تجربے میں آئی ہے جسٹس صاحب، کہ وہ آپ کے جب اقوال آپ سنتے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں میں اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ صرف دانشور نہیں ہے، وہ ایک عام شخص، چاہے وہ خاکروب ہو، عام شخص بھی ہو، علمی حوالے سے، عملی حوالے سے دنیا دار ہو، افراتفری کا شکار ہو، پریشان حال ہو، تو ذرا اس کو بابا جی کے قول اقوال سنا دیں، وہ شجدر اور حیران رہ جائے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی شخصیت چونکہ حالی تھی، آپ نے کتابوں کو، صوفیہ کرام کی جو کتابوں میں موجود ہے، میں نے اتنا لکھا ہے، تصوف کے اوپر بولا ہے جس قدر ممکن ہوا، علمی لوگوں کو سنا ہے، دانشوروں کو۔ آپ یقین جانیے کہ بابا جی کے جو اقوال ہیں وہ اتنے سچے اور سچے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں قول سچا ہوتا ہے نہ جھوٹا، عمل کی شہادت سے وہ سچا یا جھوٹا قرار پاتا ہے۔ جس عمل کی بنیاد محبت پر ہوگی وہ دائمی ہوگا، جو کتاب و شنید پر مبنی ہوگا وہ عارضی اور وقتی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق کو پانا ہے تو کتاب و شنید میں مت الجھو، رخ کو صحیح رخ پر رکھ کر اس کا انعام علم و اخلاص کی صورت میں ملے گا، اور یہ حق تک پہنچنے کا پہلا زینہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معاملات میں اپنے یا کسی کے حق کو پہچان لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ مالک کل کے حق کو پہچان لینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قول غرض و غائط کے انبوہ سے بنتی ہے، قرآن و سنت سے قوم نہیں بنتی، قرآن و سنت سے مومن بنتا ہے، مومن ملت بناتا ہے، ملت سے وحدت تشکیل پاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخصیت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، اس کے دل کو شگفتگی، زبان کو گویائی کا انعام عطا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کو حاضر و خیر کے لیے آمادہ رکھو تاکہ اس میں غیر کا دخل نہ ہو۔
آپ فرماتے ہیں جو حکم میں رہتا ہے وہ حفاظت میں رہتا ہے. آپ فرماتے ہیں زیادہ کھانے سے جسم اور روح دونوں برباد ہو جاتے ہیں. ہر قول مردہ جس کا ثبوت عمل سے نہ کیا جائے. اب یہ چند اقوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جلدی جلدی میں. دل تو چاہتا ہے کہ باتیں اور ہوں مگر وقت تنگی داماں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی نشست بہت ہی کمال درجے کی ہو گئی کہ آپ جسٹس نذیر غازی صاحب، چونکہ آپ علمی حوالے سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں مگر عملی حوالے سے بھی میں نے واحد ایسی شخصیت دیکھی ہیں، اور آپ جسٹس بھی ہیں جہاں پہ جوڈیشری کو بہت سارے انداز سے لوگ پیش کرتے ہیں، مگر جسٹس صاحب نے واقعتاً، یا جسٹس نذیر احمد مغل صاحب کو میں نے دیکھا ہے، ان کے ہاں بیٹھک ہوئی ہے تو بڑی تسکین روحانی ملی ہے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر علی محمد صاحب، جو آپ ڈاکٹر بابا جی حضرت فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قطب عالم کے جانشین ہیں، ان کو بلانے سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں. آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے جسٹس صاحب کی موجودگی میں. ہم تو طفل مکتب ہے، طالب علم ہے، جسٹس صاحب تو دانشور ہیں اور دانشوروں سے ہم کلام رہتے ہیں. میں آپ کو بڑی حیران کن بات سنانے لگا ہوں مختصراً کہ حضرت بابا فضل، میں نے سوچا کہ حضرت بابا فضل شاہ واحد مفسر قرآن جو آپ نے ترجمہ کیا ہے قرآن حکیم کا تفسیر فاضلی کی صورت میں، آج میں آپ کو مجھے تو بڑی حیرانگی ہے اس بات پہ. آج اس روئے زمین پر اگر میرے کم علمی کی بنیاد پہ نہ تو میری رہنمائی ضرور فرما دیں، اس وقت روئے زمین پر شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو، امی شخص ہو، شخصیت ہو. صوفیہ کرام کے حوالے سے میں آپ عرض کرنے لگا ہوں، کوئی ایسی آپ کو شخصیت روئے زمین پہ نظر نہیں آئے گی جو امی شخصیت مگر قرآن حکیم کا ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن حکیم کی تفسیر کر رہے ہیں. اگر ہماری کم علمی کی بنیاد پر اگر ہم ایسے سوچیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، ایک بات کان کھول کر سن لیں. جسٹس صاحب کی موجودگی میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ یقین جانیں تقریباً 50 سال گزر گئے یہ تفسیر فاضلی لکھے ہوئے. پوری دنیا میں بڑے بڑے جو شاہکار شعراء افاق لوگ ہیں، دانشور، پوری دنیا میں کہیں سے ڈینائل نہیں آیا. میں اسی دلکش واقعہ سنانے کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی محمد صاحب، میں تو ان کا دل کی آخری گہرائی تک ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی تعظیم کرتا ہوں. آپ کی زوردار تالیوں میں ڈاکٹر علی محمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. صاحبان علم و دانش، پیکران مہر و محبت اور مہمانان گرامی قدر، سب کو نور والوں کا سلام ہو. ہم سب کا یہاں چل رہا بزرگان دین کے ساتھ ایک والہانہ محبت کا بین یعنی واضح ثبوت ہے. میں شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے میڈیا گروپس کا، خصوصی طور پر ARY والوں کا، جنہوں نے بابا جی کے علم لدنی 9 دفعہ قرآن پاک میں ذکر ہے. ہم آپ سب جو علم پڑھتے ہیں، علم کو علم کسب کہتے ہیں. بابا جی کے پاس علم لدنی تھا، اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہوا تھا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا بھی
جن کی شب و روز محنت اور لگن اور محبت سے آج مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ بابا جی کا وہ قول جو میری سماعتوں میں ابھی تک موجود ہے، میرے دل میں کچھ یادیں ہیں میرے دل کے نہا خانوں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ میں تو نہ ملا ہوں، نہ مقرر، نہ خطیب، بلکہ میں یہ کہتا ہوں میں تو مراسی بھی نہیں ہوں، موروثی ہوں۔ تو دوستو مجھے اجازت دیجئے سرکار سر بزم تکلم کی اجازت، عنوان تشنا، عنوان کئی تشنا اظہار ملے ہیں، لوگوں ارے لوگوں اور میری قسمت کو سراہو، مجھے سرکار ملے ہیں، مجھے سرکار ملے ہیں۔ آج کی شام آقا دو جہاں کے نام جن کا یہ سارا نور ہے۔ تو دوستو دانش مشرق، یہ مشرق اور مغرب والوں کے کچھ تخیلات ہیں، وہ تو رب المشرقین والمغربین ہے۔ صرف دانش نہ مغرب میں ہے نہ مشرق میں ہے، یہ تو میرے گھر کی کہانی ہے جو آپ تک میں لے آیا ہوں۔ اشفاق صاحب اٹلی میں روم یونیورسٹی میں ایک دن سٹاف روم میں بیٹھے تھے، وہاں پہ بقول ان کے یہ شوشہ کسی نے چھوڑ دیا کہ اشفاق تم مشرق سے آئے ہو، دانش مشرق کے متعلق کیا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا، کچھ جاپانی بیٹھے تھے، کچھ اورینٹل کالج تھا، لینگویجز کا سکول تھا، کالج تھا، انسٹیٹیوشن تھا، تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا یوگا کے متعلق پوچھتے ہیں، کسی نے کہا، آخر میں دانی لوگ تھا، نام تو مجھے یاد نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں لوگ، کہتے مجھے واقعی نہیں پتا تھا، میں تو ڈاکٹر کا بیٹا تھا، بہنیں میری رسالوں میں لکھا کرتی تھی، اور ہم تو بڑا ماشاءاللہ متاثر ہیں اور سازیہ نام خان کے اور ان کے سب کے کہ جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا، تو ہمیں واقعی پتہ نہیں تھا۔ وہ ریس ہے کہ ایک نورا تیلی ہوتا تھا ہمارے گاؤں میں، اس نے کہیں کیا کہ یار ہیر وارث شاہ ساری عارفانہ کلام ہے، کہتا نہ میں ہیر کو جانتا تھا، نہ راجے کو، نہ وارث شاہ کو۔ تو بات لمبی نہیں میں کرنا چاہتا کیونکہ زیادہ دیر ہو جائے گی، تو کہتے میں وہاں سے پھٹک گیا۔ جاپانی نے کہا جی ہمارے ہاں تو ایسی کوئی آپریشن ہی نہیں ہے، اور دوسروں نے، جرمن والوں نے کہا جی ہم نے تو اس کو بند کر دیا ہے، ڈبے میں اوپر لاکھ ہی لگانا ضروری۔ تو ڈھونڈتا ہوا میں وہاں سے اکھڑ آیا، اور میں ڈاکٹریٹ کرنے گیا تھا، اچاٹ ہو گئی میری طبیعت، میں پاکستان آ گیا کہ اگر مشرق میں دانش ہے اور میں مغرب میں کیا کر رہا ہوں، وہاں ڈھونڈوں جا کے۔ میں نے ایک ٹیپ ریکارڈ لیا، مختلف جگہوں کے گیا کہ جہاں جہاں مزارات ہیں اولیاء اکرام کے، وہاں پہ جاؤں دیکھوں۔ تو میں وہاں گیا، شو میں ہی قسمت، وہاں پہ میں نے کوئی ریکارڈ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ لوکل زبان کے علاوہ اور لوگوں کو زبان ہی نہیں آتی تھی، کوئی بات وہ کرے لیکن وہ میرے اوپر سے گزر جائے۔ ایک دن حنیف رامے صاحب نے پوچھا کہ یار اچھے خاصے تم گئے تھے اور تم واپس کیوں آ گئے ہو؟ کہتے ان کو میں نے بتایا کہ مجھے یار اس بات نے اکھاڑ دیا، میں آ گیا۔ ان کے بڑے بھائی رشید چودھری مقدہ جدید پریس والے
جو اب بھی بابا جی کی کتابیں چھاپ رہے ہیں، تفسیر فاضلی بھی انہوں نے چھاپی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار میں آپ کو لے چلتا ہوں ڈیرہ پاک کرتے عرف عام میں، تو وہاں پہ کہتے میں گیا 80-82 سال کا ایک بابا جی، اور لوگ ان کو حضور کہہ رہے ہیں، حضور کہتے میرے دل میں کہ یار حضور تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں۔ تو بات کرنے کا انہیں سلیقہ تھا، بولنا ان کی زندگی تھی، خاموشی ان کی بہت تھی، تو لیکن انہیں جس طرح کال کا چسکا بھی تھا انہیں، اور داستان گو بھی تھے، تو کہتے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بابا جی، انہوں نے کہا جی میں صوفی بننا چاہتا ہوں۔ تو بابا جی کہنے لگے ٹھیٹ جلندر دے لوگ اسی، وہ بھائی چنگا بھلا کام کرنا کتنے لوڑ پہ، کہندے جی میرا شوق ہے، کہندے بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے، کہندے کوئی مشکل نہیں جی، میں پاس الفاظ ہاں جی ذکر محل دیاں منزلاں کر چکے ہیں، مینوں اگے دسو، یعنی میں پرائمری اور مڈل جیڑی ہے وہ میں کر چکیا تصوف دی۔ بابا جی ہاتھ ہاتھ مار کے کہتے او بھائی تو صوفی نہیں بننا چاہتا، تو ایویں کو روحانیت لبدا پھردا، کہندا ہے اسی لکھن والے لوگ بولن والے میرے کہندے طور پاؤں گا کہ یار روحانیت کوئی اور چیز ہے تے سپرچویلٹی کوئی اور چیز ہے۔ میں کہا جی وہ کہن لگے، پوچھن لگے اشفاق صاحب اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے انہوں نے کہ بابا جی وہ پھر وہ جڑی صوفیزم ہے، تصوف ہے، وہ کس چڑیا دا نام ہے؟ وہ کہن لگے بھائی یہ تا مخلوق خدا دی خدمت، کہن لگے جو تو لبدا پھردا ہے وہ تو چوڑیاں چمیاریاں دوسرے مذاہب چ بھی پیدا ہو جاندی ہے گل، وہ واصل باللہ تو سارے ہی ہو جاندے، ساری اللہ دی مخلوق ہے، جو کہندے ہون بھی لگ پیندا ہے۔ تو صوفی نہیں بننا چاہتا، تو تک روحانی طاقت لبنا چاہنا ہے۔ کہ اچھا جی کہ وہ کی ہے؟ کہتے تو مخلوق دی ہما وقت بغیر غرض و غیب تو خدمت کرنا دا کام ہے، او صوفی ہندے، او صوفیزم ہے۔ کہنے پڑھے لکھے لوگ سے، بابا جی دا کسٹیوم بھی کو دیہاتی جا سی، لیکن میں نے سمجھ آئی کہ یار میرا سمجھ نہیں من لگی، کہنے لگے بابا جی میں نے اجازت بخشو میرا کام نہیں ہویا۔ انہیں کہا وہ کام ایڈا وڈا ایک دو واری وہ تو بزرگان دین دی میت اختیار کرنی پے گی، انہوں نے گلا نہیں۔ تو دوستو دانش مشرق میں والہانہ وارفتگی ابا جی دی یاد جڑن یا گلا وال تر پیا۔ ساڈا یہ خیال ہے کہ اسی بڑی مشکل نہ ملک پاکستان لیا ہے، ہن سانو انہوں بام عروج ترقی تک پہنچانا ہے، اور او دا طریقہ اقتصادی علوم تو جڑا سانو ملے ہے وہ یہی ہے کہ بھی انہوں سائنس اور ٹیکنالوجی دی ایک پیوند لگاؤنی پے گی، اور اس پیوند دے اتے جڑی رسی ہے وہ مغربی اقتصادی علوم دے اسی جڑاں گے تے پھر اس دنیا نال چل سکنے۔ اسی سارے کتابی لوگ ایتھے تے بسیرا کرن والے لوگ، باشندے، ایون برے صغیر دے لوگ، ایون جڑے ڈیولپنگ کنٹریز نے، ساڈا سارے دا یہی خیال ہے۔ قدو کاوش گل ٹھیک ہے، زمانے دے نال چلنا پائے گا سانو، لیکن یہ دے اندر رمق جدوں اس طرف نظر مارنے ہیں کہ جنہاں نے یہ تمام ہتھیار استعمال کر لے،
لیکن انہوں نے اندرونی کیفیات کی ہے، انہوں نے ترقی دا کر لی، لیکن انہوں نے جڑیاں باطنی ناہمواریاں، میں پنجابی سے شروع ہو گیا زیادہ، انہوں واسطے وہ اتنی ہی بے چینی انہوں نے اندر در آئی ہے۔ اسی یہ سوچنے کہ اسی انہوں نے نقل کرنی ہے، اس کی سوچ دینے وہ کہتے ہیں ایز اٹ از جیڑی خیرت مندانہ سوچ ہے انہوں اپنا کے انہوں دے اندر جو بے چینی دے انبار لگ گئے، تو انہوں نے یہ خیال ہے کہ یار ایک مشرق دے اندر، مشرق دے باسیاں کو انہوں لوگاں دے اللہ دی خاص عطا ہے، 1,24,000 پیغمبر ہوتے تشریف لے آئے نے، ایک نسخہ کیمیا ہے انہوں دے کول، مغرب والے یہ سوچ دینے کہ دیکھو اگر اس نسخہ کیمیا اور تسی بھی سارے جان دے ہو قرآن حکیم، قرآن شریف ہو لوگ کہتے رہے، وہ دیتے عمل پیرا ہو کے صرف اپنا حال ہی نہیں، اپنا ماضی، اپنا حال اور اپنا مستقبل تابندہ کر سکنے ہیں، لیکن اس قرآن نو سمجھن واسطے اس بندیاں کو جانا پائے گا جنہاں دے متعلق فرمایا کہ مانی قرآن ہم ہیں، قرآن بیان ہمارا۔ تو بابا جی کا میں بیان بن رہا تھا کہ قرآن کو جس طرح سننا فرض ہے، بزرگان دین کو بھی سننا فرض ہے۔ تو دوستو دانش مشرق وہ لے کے اشفاق صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بابا جی آ گئے، تو بابا جی نے پوچھا تسی کی کر دے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کتاباں لکھنا، کہانیاں لکھنا۔ کنیاں لکھی؟ کہتے 100 تو لکھیا ہوں گیا جی۔ کہتے کیا بات ہے، ایڈی عمر چینیاں کہانیاں؟ کہتے او بھائی حال تے کنیاں لکھیاں؟ کہتے بابا جی نے ایک لفظ بولیا حال دا، میں ڈور پورا ہو گیا، میں نے سمجھ لگی بابا جی نے پوچھا کی ہے۔ کہندے ہوتے سیکٹری غلام رحمان صاحب بیٹھے سی، کاتبان بیان کہندے سی، انہوں نے وال دیکھیا تو انہوں نے کہا کہ بابا جی کہندے یا کوئی ہوتے جو آپ بھی تھی کنیاں نے؟ کہندے جی میں پھر جواب دیتا بھی وہ جی 1-2 سچیاں کہانیاں نے، 11ویں 12ویں دے وچ میرا مطلب وہ کہندے لوگاں نے شوق نہ۔ تو بابا جی نے کہا کہ یار جو تو کچھ لکھنا ہے یہ تو افسانہ ہے، تے افسانہ دا جھوٹ ہوندا ہے، آج تو تسی حقائق لکھیا کرو۔ اور پھر اتنے عورت سے آئے اشفاق صاحب، میں کہا جی لوگ کہندے ہیں کہ ٹی وی تے آ کے اشفاق صاحب بابا جی دیاں گلاں کردے ہیں، کیا جواب دیتا انہوں نے ادب دا تقاضا؟ کہندے ڈاکٹر صاحب ساریاں گلاں ہی انہوں دیاں نے، اس طرح گلے لوگ۔ تو دوستو گل والا کون ہوندا ہے تو نگلا کون ہوندا ہے؟ جیڑا اپنی گل کر کے نبھا دے وہ گل والا ہے، وہ گلے لگا لین والے نو گل والا کہندے ہیں۔ تے جیڑا اج کچھ کہندا کل کچھ کہندا، اپنے کئی دی پاسداری نہیں کردا، انہوں نہ گلا کہندے۔ تو دوستو بزرگان دین ایک سندل دے درخت دی مانند ہوندے ہیں۔ میرا خیال ہے پنجابی زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں لوگ۔ سندل دے درخت دی ایک اپنی درویشی دی ادا ہے، جتھے وہ موجود ہوتا ہے ارد گرد 100 تو زیادہ پودے جو اپنی خوشبو بھی کھیر دیتا ہے۔ اس واسطے انہوں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی دی ادا بزرگان عظام دی بھی ہوندی ہے، صوفیاء اکرام دی بھی ہوندی ہے، وہ اپنی ہی محبت، اپنی ہی چاہت، اپنی ہی خدمت
اپنی ایک صفت ہے بہت بڑی بزرگان دین بھی، منوانا چھوڑ دو، ماننا شروع کر دو۔ جو ماننا شروع کر دیتا ہے وہ خدمت پہ مامور ہو جاتا ہے۔ بابا جی نے فرمایا کہ ماننے کو ہی خدمت، خدمت کے معنی ہی ماننا ہے۔ تو دوستو، میں مشکور ہوں، بہت زیادہ وقت آپ نے دے دیا، اور جب وہ اپنی ہی خوشبو لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، کیونکہ وہ بانٹنے والے ہیں، ان کی باتیں لوگ اپنے ناموں سے منسوب بھی کر لیں تو بابا جی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بات پہنچنی چاہیے۔ تو مجھے آج خوشی اس بات سے ہے کہ بابا جی نے فرمانا کہ یہ نور ہے، یہ خود ہی پھیل جائے گا، اس میں تجویز نہ کرنا، مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو مشقت، بلکہ انہوں نے کہا کہ انسان کی اپنی تجویز بھی بتتی ہے، وہ پتھر کا بت بنا کر پوجا کر رہے ہیں، ہم اپنے دل کے اندر چھپی ہوئی خواہشوں تجویزوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کافی وقت آپ کا میں لے چکا ہوں، لیکن یہ خیرت کی دنیا ہے، مشرق مغرب، اور پیار کی اگر رمق نظر آتی ہے تو وہاں بھی لوگ ہیں۔ اشفاق صاحب امریکہ گئے تو ان کا بیٹا انیک تھا، اس نے کہا کہ پاپا جس طرح نور والوں کا ڈیرا وہاں تھا، یہاں بھی ایئرپورٹ کے قریب ایک بابا محی الدین آئے ہیں انڈونیشیا سے، انگلش جانتے نہیں ہیں، ان کا بھی ویسا ہی ڈیرا ہے۔ تو ہمیں ایسی جگہوں سے کیا درس ملتا ہے؟ اگر یہ کہیں کہ بزرگان دین کے پاس جانے کا کیا فائدہ ہے، کیا درس ملتا ہے، تو کچھ ہمیں ان کی معیت سے جو حاصل ہوا اور جو انہوں نے فرمایا ہماری سماعتوں تک پہنچا، وہ یہی تھا کہ وہ کیا سکھاتے ہیں۔ رہنے کا علم، کہنے کا علم اور سہنے کا علم۔ جس کو یہ رہنے، سہنے اور کہنے کا علم آ جائے وہ خورسند زندگی بسر کرتا ہے، کر سکتا ہے انسان۔ تو اس لیے، اور پھر سوال پوچھا بابا جی سے کہ بزرگان دین کے پاس جانے سے کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کوئی فرق پڑ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جانے سے اگر یہ پتہ چلے کہ آپ کی بری عادتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس میں اچھی در آ رہی ہے، تو آپ کو وہاں سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ورنہ یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، ہماری پیدائش سے ہمارے وصال تک کا وقت، اس کا ایک ایک لمحہ ہم اس کی قدر کیوں نہیں کرتے کہ یہ ہمیں مفت و مفت ملا ہوا ہے؟ تو میں شکریہ ادا کروں گا دوستوں کا، مجھے خوشی ہوئی ہے تو آپ کی محبتوں کے ساتھ یہ وقت مجھ پہ قربان کر دیا، تو یہ وقت کا شاخسانہ اس کو سمجھیں کہ میرا امی شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا، جیسے جس صاحب نے ایک لمحہ صحبت کے لیے ہندی کے شاعر کہ دھن گھڑی دھن بھاگ ہمارے، دھن کہتے پریشیس، قیمتی، انمول، ترجمہ کر دوں گا کہ دھن گھڑی ہمارا وقت، ہمارا ساتھ جو اللہ نے پیدائش سے لے کے موت تک دیا ہوا ہے، یہ انمول ہو گیا، پریشیس ہو گیا۔ جواب بھی انہوں نے دیا، کیسے؟ دھن گھڑی اور بھاگ ہمارے بھاگ بھی جاگ اٹھے، اس لیے کہ دھن گھڑی دھن بھاگ ہمارے، شو پایا رل بھیک دوارے۔ شو
ہندی میں کہ کسی پر دیموم نے جا کے قدموں میں میں بیٹھا ہوں تو مجھے اللہ کے رسول کا پتہ چلا ہے، ورنہ میں اس سے لا علم ہی تھا۔ تو دوستو، اگر کہیں زندگی میں کچھ موقع مل جائے تو ایسے لوگ جو درس ہے کہ تو بھی ایسا ہو جا جیسے برچ کرے، برچ ہندی میں درخت کو کہتے ہیں، اور دھوپ سہے سر اپنے اور چھاں کرے۔ تو دیکھیے کیسی محبت پیدا ہو جاتی تھی لوگوں میں۔ جو دعا اشفاق صاحب کو بابا جی کے در دولت سے ملی، انہوں نے ہر پروگرام میں اس دعا کو اپنا حصہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آگے آسانیاں عطا کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ حال پر بزرگان دین نے یہی فرمایا کہ آج تک یہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، آگے تقسیم کرنے کا شرف حال پر بابا جی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کو عطا فرمایا ہے کہ اب جو اپنے لیے دعا کرنے آ جاتا ہے وہ اس کا تو کام ہو جائے گا آنے کی وجہ سے، وہ آگے کسی کو دعا کرے گا اس کا بھی کام ہو جائے گا۔ تو تفصیل اس امر کی یہ ہے کہ بابا جی نے پنجابی میں کہ لوگ ساڑھے کو پھول لین ہوندے ہیں، اسی چمن عطا کر دینے کے وہ بھی اگے تقسیم کر دے رہے ہیں۔ تو دوستو، تسی سارے بزرگان دین نو منن والے ہو، بزرگان دین کو آون جاون والے ہو، تو میری گزارش ہوگی کہ آون جاون ہی سکھ لئیے، کوئی ایک قضا انہوں اپنا لئیے۔ آج تو اسی یہ وعدہ کریے کہ جڑا سانو میرے نائب بابا جی ہر آن والے بندے نو پانی پلاؤندے سی، اسی بھی آج تو تحیہ کہ اسی ہور تو کچھ نہیں کر سکتے، پانی ہی میرا مطلب پلا دیا کریے، تو پھر بھی انہوں نے کسی عادات عمل ہو جائے گا اور انہوں کا قول سچا ہو جائے گا، جہدے متعلق انہوں نے فرمایا کہ فقیر دی زبان نہیں بول دی، وہ عمل بول دا، عمل ہے نا بلا۔ آپ تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور آخر میں چاہوں گا کہ اسٹیج سے تو بہت باتیں ہو چکی، آپ تشریف لائیں دعا کے لیے، آپ تشریف لائیں، جی آپ تشریف لائیں، آخر میں دعا ہوگی اور کچھ دوستوں کو ہم یہاں کتابیں اور یا ودودو پیش کریں گے اور پھر یہ پروگرام کلوز ہے۔ سب ذات دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام علیکہ یرجو السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام، تبارک ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا العالمین، تیرے پیارے وسلم کے جڑے محبت والے نے بزرگان دین، تیرے پیارے محبوب کی پیارے انہوں کی صحبت میں سانو آون کا شرف ہویا۔ یا العالمین، ساڑا یہ آنا اپنی بارگاہ نے قبول منظور فرما۔ یا العالمین، اپنے پاک قرآن پیارے وسلم دے فرمان بزرگان دین دے نقش قدم میں چلن توفیق عطا فرما۔ یا العالمین، انہوں دے دسیں رستہ تے چلن دی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرن توفیق عطا فرما، برے اعمال تو بچن توفیق عطا فرما۔ یا العالمین، جو برے اعمال ہو دی معافی عطا فرما۔ یا العالمین، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو عیباں چھپانے والا ہے، گناہ نو معاف فرمان والا ہے۔ پیارے محبوب دے وسیلہ دنال، اپنے فضل و کرم دنال، بزرگان دین دے صدقے دنال سارے سارے دے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے گناہ دی معافی عطا فرما۔ آئندہ چند دین دی عارضی زندگی نیک اعمال جان گزارن توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔